جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر میں اور محمد ظریف آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو اہم ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ٹاپک ہے جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ایک بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں، ان کو وزارت داخلہ کی جانب سے جو پاسپورٹ کا اجرا ہے وہ روکا گیا ہے، اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اسائلم اپلائی کرتے ہیں، سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کے پاسپورٹ نہ صرف منسوخ کیے جائیں گے بلکہ ان کو اگر وہ پاسپورٹ رینیول کے لیے آئیں گے تو رینیو بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور وفاقی وزیر محسن نقوی کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یہ اقدام کیسے اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ظریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظریف بھی انٹیریئر بیٹ کرتے ہیں، میں بھی انٹیریئر بیٹ کرتا ہوں، اور ظریف سے پوچھتے ہیں کہ ظریف، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اقدام جو اٹھایا گیا ہے کس لیے اٹھایا گیا ہے، اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ رانا عثمان۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر وقت بات کی جاتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمیں زر مبادلہ کما کے دیتے ہیں۔ آپ کی اکانومی میں اگر چیک کیا جائے، جو آپ کی بیرون ملک سے جو آپ کی ترسیلات آتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے، آپ بھی سری لنکا بن جائیں۔ تو آپ کی اکانومی میں ایک بڑا حصہ جو ہے، آپ کی اکانومی دیوالیہ ہوتی کیوں نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے آپ کی اکانومی دیوالیہ نہیں ہوتی، آپ کا ملک دیوالیہ صرف ان جو اوورسیز پاکستانیز کا ہم پر احسان ہے کہ وہ بیرون ملک سے کماتے ہیں، اور کما کر پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، ذرا مبادلہ کماتے ہیں، جس سے ہماری جو معیشت ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ دوسری جگہ ہمارے جو اشرافیہ ہے، یہ ہماری اشرافیہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ خود یہ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی اس ملک کو لوٹتے ہیں، پاکستان سے لوٹ مار گھسوٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، پھر بیرون ملک یہ اپنی زمینیں خریدتے ہیں، اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں، کوئی جزیرے خریدتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یعنی عوام کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا ان لوگوں نے۔ عثمان، آپ بھی انٹیریئر بیٹ کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں۔ یعنی وہ بندہ جو ملک کو لوٹ رہا ہے، ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کھاتا ہے، پیتا ہے، عیاشی مارتا ہے، وہ تو جی جناب جو ہے وہ بیرون ملک اس کے جو ہے اس کو بلو پاسپورٹ جاری ہوگا، اس کو جی سفارتی پاسپورٹ جاری ہوگا، وہ ملک سے باہر جائے گا، گھومے گا، پھرے گا۔ لیکن جی جو غریب کا بچہ ہے، جو وہ غریب جس کو ملک میں آپ نے روزگار بھی نہیں دیا، جس کو آپ نے کچھ نہیں دیا، وہ بیچارہ گھومتا گھومتا اپنی جان پہ کھیل کر، وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تھی؟ جو ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھی کہ کیسے کشتی میں لوگ ڈوب گئے، لبنان سے جو کشتی گئی تھی، رانا عثمان آپ کو یاد اچھا، ہوگا۔ نہیں ظریف، ایک طرف حکومتی جو لوگ ہیں، جو اشرافیہ، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ اگر غیر قانونی جو اشرافیہ جو قانونی اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے، تو جو غیر قانونی پیسہ جیسے کہ ریمیٹنس، وہ ہمارے لوگ تو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، لیکن یہ جو غیر قانونی پیسہ بیرون ملک جاتا ہے اس کے لیے بھی کوئی اقدام اٹھایا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے؟ دیکھیں جی، آپ کے ملک سے جو چیزیں باہر جاتی ہیں، آپ نے مجھے ٹوک دیا، ورنہ بات میں بڑی اچھی کر رہا تھا۔ جس وقت میں بات میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جی ملک کا سسٹم بڑا عجیب ہے۔ آپ نے ایک شخص کو روزگار بھی نہیں دیا، وہ بیچارہ محنت کر کے ڈنکی لگا کے ملک سے باہر گیا، وہاں جا کے اس نے اسائلم اپلائی کیا۔ وہاں جا کے جب اسائلم اپلائی کرتا ہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ جی آپ اس کو پاسپورٹ جاری نہیں کریں گے۔ بھائی جب آپ اس کو پاسپورٹ جاری نہیں کریں گے تو اس کو تو وہاں کی نیشنلٹی مل جانی ہے، کل اس کو ویزے کے اصول کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اچھا، اس شخص کا دل کیا کہے گا جو پاکستان پیسے کما کما کر بھیجتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری فیملی کو وہاں پر لے کر چلا جائے گا۔ بیسکلی دو چار لوگ یا ایسے ویلاگرز جن کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایشوز ہے یا دیگر لوگوں کو ایشو ہے، ان کی وجہ سے آپ اپنی جو ہے وہ 25 کروڑ عوام میں سے ان کے یا نمائندے جو باہر جاتے ہیں، آپ عام عوام کو تو جو ہے وہ آپ ان کے لیے تو مشکلات کھڑی نہ کریں۔ یہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، جو لوگ ہماری پالیسیاں بنانے والے ہیں، انہیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ بھائی آخر جو عام آدمی ہمارا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیوں اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور رانا عثمان، آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے کتنے لوگ بیرون ملک ہیں؟ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا، تو یقین مانیں ہمیں درجنوں لوگوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے فون کیا، سینکڑوں لوگوں نے جی۔ انہوں نے کہا یار میڈیا کے اوپر بھی کنٹرول ہے، میڈیا بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتی، خدا را آپ لوگ بات کریں۔
تو ہماری جو اچھا یہ جو موقف اختیار کیا جاتا ہے ملکی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے یہ ملکی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ وہ تمام تر اقدامات عام عوام یا غریب عوام کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر قانونی لوگ جاتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میں ظریف ہی آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ انڈیا نے ایک اسکینڈل آیا تھا جو پاکستان میں تو رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ انڈیا میں ایک اسکینڈل آیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو جعلی ڈپلوماز دے کر انڈیا گورنمنٹ نے خود ان کو بیرون ملک کام کے لیے بھیجا تاکہ وہ ریمیٹنس بھیجیں گے تو ان کی اکانومی میں کئی ممالک میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول کر بھی اپنے لوگوں کو ذرائع وہ آمدن دینے کے لیے روزگار دینے کے لیے بیرون ملک بھیج دیتے ہیں. جیسے انڈیا کتنا بڑا ان کی اکانومی دیکھیں کتنے $100 کی ٹھیک ہے تو لیکن ارب ڈالروں کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر ہی پابندی در پابندی صرف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ کاموں پر تنقید کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو غریب لوگ جیسے بھی پہنچتے ہیں کوئی وزٹ ویزے پہ جاتا ہے تو اپنا سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کر دیتا ہے کوئی کس طرح جاتا ہے وہ اپنی سیاسی پناہ کے لیے یا اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہے تاکہ اور پھر اسائلم میں اپلائی کر کے وہ اپنی اتنی محنت کر کے پھر پاکستان واپس آتا ہے پیسے بھی پاکستان بھیجتا ہے. اور سب سے زیادہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی تو پاکستانی ہیں. رانا صاحب یہ اتنا بڑا موضوع ہے میں تو آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آج کا پروگرام اسی موضوع پہ رکھیں کہ بیرون ملک جانے والے یعنی جو لوگ ہیں باہر ملک جاتے ہیں کما کر آپ کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان ریمیٹنس بھیجنے کے سلے میں آپ ان کو جو ہو وہ آپ کہہ رہے ہو جی ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جو کہ جو ہے وزارت داخلہ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے ظریف صاحب. یہ اتنے کیونکہ اتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوں تو یہ پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے لیکن پارلیمنٹ میں بھی جو صورتحال ہے جو ڈائریکشن آتی ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اب تو کسی قسم کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی عام عوام یہ رکھ ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہمیں لوگ کالیں کر رہے ہیں کہ یار ہم بڑے پریشان ہیں ہماری تو شناخت ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے پاسپورٹ ہی ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا ظاہر ہمارا پاسپورٹ بھی منسوخ کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اجرا جنہوں نے نئے پاسپورٹ کے لیے اجرا کے لیے دیا ہوا تھا وہ بھی نہیں. اس پاسپورٹ کی صورتحال تو آپ خود بتائیں کہ کیا کتنا بیک لاگ ہے وہ بتائیں ذرا. جو پاسپورٹ کا بیک لاگ ہے جی یقین مانے ہمیں لوگ آج بھی ایسے پاسپورٹ بھیج رہے تھے رپورٹر بھی جو ہے وہ انفلوئنس اس کا بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیں لوگ اکثر اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ پاسپورٹ جو ہے جلدی جو ہمیں نکال کے دیتے ہیں. تو ہم جب کوئی ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ظاہر آواز اٹھاتے ہیں یا وہ متعلقہ افسران کو کہتے ہیں تو وہ پاسپورٹ جلدی نکل آتا ہے. مجھے 4 دن پہلے ایک بندے نے بھیجا دسمبر میں لوگوں نے پاسپورٹ اپلائی کیے ہیں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں دسمبر میں لوگوں نے پاسپورٹ اپلائی کیے اور اب جون جو ہے وہ آپ کا اینڈ لگنے والا ہے ختم ہونے والا ہے ابھی تک لوگوں کے پاسپورٹ نہیں آئے. تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو بیک لاگ ہے یعنی جو پاسپورٹ پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کے ہیں. اور رانا عثمان میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ روزانہ پاسپورٹ کی درخواستیں کتنی آ رہی ہیں اور پرنٹ کتنے ہو رہے ہیں. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ پورے ایسا لگتا ہے کہ ہم پاسپورٹ آفیسر کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا اس ملک کی یہ حالت ہے کہ یہاں سے لگتا ہے کہ پورا پاکستانی باہر جانا چاہتا ہے بھاگنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں جس ملک میں روزگار نہ ہو جس کی اکانومی جو آپ اسٹاک ایکسچینج کو کہتے ہیں بلندیوں پہ پہنچ گیا آپ اسٹاک ایکسچینج میں جس غریب آدمی نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کا پوچھیں جس نے تھوڑا بہت انویسٹ کیا ہے اس کے تمام مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے جس میں بڑے بڑے سمجھ لیں کہ طاقتور لوگ ہیں ان کی اسٹاک ان کمپنیز کے ریٹ جو ان کی اسٹاک ہے وہ اوپر جا رہی ہے. ان کو آپ ایگریگیٹ نکال کے اکٹھا نکال کے تو آپ کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ نوجوان جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے. اس ملک میں نوجوان چاہتا ہے کسی طریقے سے باہر اور اگر وہ باہر چلے جائے تو اس کی شناخت ہی کھینچ لی جاتی ہے. اب نیا قانون بنا دیا ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے کوئی بھی کام کر کے کیسے بھی طریقوں سے باہر جاتا ہے تو اس کی شناختی کھینچ لی جاتی ہے کہ وہ ادھر ہی مرے گا. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو ہر دفعہ کہا جاتا ہے جی کہ پاسپورٹ جو بیک لاگ ہوتا ہے یعنی لوگوں کو پاسپورٹ لیٹ ملتا ہے. ابھی میں نے پاسپورٹ کے ایک آفیسر سے بات کر رہا تھا تو اس کا کہہ رہا تھا نہیں جی اب جو ہے وہ فروری تک کے تمام کلیئر ہیں اور مارچ والے جو پاسپورٹ ہیں وہ جو ہیں وہ اب جو مارچ کے پاسپورٹ ہیں وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں ہوئے وہ بھی ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ اس حساب میں بھی دیکھا جائے تو مارچ اپریل مئی جون 4 مہینے تو ابھی بھی ڈیلے لگا ہوا ہے. بیک لاگ جو ہے تقریباً یہ 7.5 سے 8 لاکھ اس سے بھی زیادہ ہوگا جو ہمیں بتایا جاتا ہے. جو فاسٹ ٹریک پہ پاسپورٹ بنتے ہیں ویسے وہ 1 دن میں مل جانے چاہیے تھے اب وہ پاسپورٹ 18 دنوں بعد لوگوں کو مل رہے ہیں جو فاسٹ میں اپلائی کر رہے ہیں. پاسپورٹ کی فیسیں الگ کر لی گئی ہیں اور سب سے بڑی اس کی جو وجہ پتہ ہے کیا ہے 2004 میں مشینیں تھیں پاسپورٹ پہ وہی مشینیں آج بھی ہمارے پرنٹنگ کی جو مشینیں ہیں پاسپورٹ کی
وہی مشینیں آج بھی جو ہیں وہ اس سے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا کام لیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی پیپرا رولز. سر ابھی کچھ دنوں بعد آڈٹ رپورٹس آئیں گی، آپ اس میں دیکھ لیں کہ پیپرا رولز کی کوئی ہزاروں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. کتنے اور اگر ایک چھوٹی سی خلاف ورزی رانا عثمان پیپرا رولز کی یہ کر لی جائے کہ یار وہ جلد آپ وہ مشینیں منگوا لیں جن سے لوگوں کے پاسپورٹ پرنٹ ہونے جدید مشینیں منگوا لیں، لیکن نہیں منگوائی جا رہی جی. پیپرا رولز کے تحت ہم نے اشتہار دیا، ابھی ہم نے یہ آپ کیا. تو دیکھیں جی انہوں نے، اور جو میرے خیال سے بیک لاگ تھا کہ وہ لاکھوں لوگ جو اوورسیز پاکستانی جو انہوں نے اپلائی کیا، وہ کہتا ہے ان کی تو ان سے بھی جان چھوٹ گئی کہ مطلب اگر بیک لاگ ان کا 8 لاکھ جا رہا تھا تو ان کا 7 لاکھ ہو گیا تھا، ان کی آسانی ہو گئی ہوگی. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن، دیکھیں اشرافیہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کو ویزے بھی مل جاتے ہیں، ان کی بینک سٹیٹمنٹ. غریب آدمی جو اپنی چھوٹی سی زمین بیچتا ہے، اپنا گھر بیچتا ہے، ماں باپ کا سارا سرمایہ بیچتا ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ وزٹ ویزے پہ جاتا ہے، ڈنکی لگا کے جاتا ہے، کچھ کر کے جاتا ہے، وہ باہر جاتا ہے. تو اب یہ چکر کیا ہے کہ اس نے کہا وہ جیسے بھی جائے اس کی شناختی کھینچ لو، تاکہ غریب آدمی امیر ہونے کا، اگر وہ اس کے خواب ہوتے ہیں، کوئی ایسے امیر تو نہیں ہوتے لوگ، لیکن خواب ہوتے ہیں کہ ہم یورپ چلے جائیں گے، امریکہ چلے، کسی جگہ پہ چلے جائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے. وہ ان سے خواب ہی چھین لو کہ وہ مطلب پھر آپ دیکھیں اس ملک میں نہ روزگار ہے، نہ اس ملک میں نوکری ہے. اگر پولیس میں ابھی پولیس میں بھرتیاں آئی ہیں، پچھلی دفعہ پولیس میں انشاءاللہ اگلا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد ایک پروگرام جو ہے وہ پولیس کے حوالے سے بھی کریں. بہرحال آج ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہماری جو وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام ہیں، ظاہر ہے ہماری ویڈیوز ان تک جائے گی، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. ہر وقت لوگوں کی ڈکٹیشن پہ کام نہیں ہوتا. آپ کے اوورسیز پاکستانیز آپ کے اپنے ہیں، ان کو جو جن لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے، آپ انہیں بھی پاسپورٹ جاری کریں. ان کی شناخت نہ کھینچیں، ان کی شناخت آپ نہ کھینچیں. ان کا باپ دادا یہاں کا ہے، آپ کا ملک، آپ کی ریاست ناکام ہوئی، آپ ناکام ہوئے، آپ نے ان کو روزگار نہیں دیا، وہ بیچارے مصیبتوں پریشانی میں. ملک سے باہر جانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، پیچھے کوئی مر جائے، اپنے پیاروں کی غمی خوشی چھوڑ کر اس ملک کی خاطر، اپنے پیاروں کی خاطر لوگ باہر جاتے ہیں. آپ خدا را ان پہ رحم کریں. اور اس کے علاوہ جو پاسپورٹ کا جو بیک لاگ لگا ہوا ہے، جو ہے وہ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب ہیں، بڑے اچھے ڈی جی، لیکن اب اچھائی کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا نا. کام اس طرح چلنا ہے کہ جی اگر آپ دیکھیں نا کہ امام مسجد کو آپ جہاز چلانے کے لیے وہ جہاز چلا دے گا. جی امام مسجد تو بہت اچھا جی، وہ جہاز ایروپلین چلا لے گا. آپ کوئی بہت ہی متقی بھی ہو نا، تو جہاز چلانے کے لیے آپ کو جہاز کا چلانا آنا چاہیے. اور اسی لیے ہمارے دین میں بھی ہے کہ علم آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو بہت شکریہ. آج ہم نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کو بتایا کہ 8 لاکھ پاسپورٹ کا بیک لاگ ہے، 2004 کی مشینری استعمال ہو رہی ہے، پیپرا رولز کا نام لے کر جو ہے وہ پاسپورٹ کی مد میں شہری خوار ہو رہے ہیں. تو برائے مہربانی سب سے اہم ایشو جو ہے یہ تو پاسپورٹ کا جو بیک لاگ، سب سے اہم ایشو ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان پر رحم کیا جائے. اگر وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ہیں. ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے تنقید جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح کی جگہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے ان کی شہریت ہی، ان سے ان کی جہاں پہ پیدائش ہے، ان کی ہر چیز آپ ان سے کھینچ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ وقت آئے گا کہ یہ آپ جو بوائلنگ پوائنٹ پہ سب کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ایک دن بوائلنگ پوائنٹ پہ پھٹ جائیں گی اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. بہت شکریہ جی، آج کا آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور بہت شکریہ. آئندہ بھی ہم اچھی ویڈیوز اور تجزیے جو ہیں وہ آپ کو پیش کرتے رہیں گے، اور اچھی جو خبر ہیں، جو اہم مسائل ہیں، چاہے وہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں، اس قسم کے تمام مسائل جو ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تو آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کا اظہار لازمی کیجیے گا، تاکہ اگر ہماری ویڈیوز کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. اور اگر کوئی ایسے ٹاپک یا جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں تاکہ ہم آئندہ وہ مسائل بھی آپ کے جو اجاگر کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ